السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور اس کے اندر ہزاروں خوبیاں اور ہزاروں خیریں چھپی ہوئی ہیں، اس کے متعلق گوشت گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہے نا تو محارم گناہوں سے بچ جا۔ نیکی کرنا بھی ضروری ہے اور گناہ سے بچنا اس سے بہت لازمی، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور پھر فجر کی نماز پڑھے، اور دوسرا آدمی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد تک ذکر اذکار کے اندر رہے اور صلاۃ الحاجات پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، لیکن اس کے بعد وہ گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، پھر آ کے فجر کی بھی پڑھے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پہلے والا ہے جس نے فجر سے عشاء پڑھی ہے وہ اس سے بڑھ جائے گا، اگرچہ اس نے زیادہ عبادت کی لیکن ساتھ گناہ بھی کیا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو نیکیوں کرنا لازمی ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس کی مثال تو یوں ہو جاتی ہے کہ بندہ کہ یار تھوڑی بہت میں گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ملامت کرے اور گناہوں سے بچے۔ جب گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر بندے کے اندر تقوی اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنا لازمی ہے۔ اور نسخہ بیان کیا کہ اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، تو اتق المحارم، گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بننے چاہتے ہو، سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ ایک بندہ اس بات کے اندر متفق ہے کہ اللہ نے مجھے جس کیفیت میں رکھا ہے میں اسی کیفیت میں میری حالت یہی تھی، لیکن میں کہوں کہ فلاں کو اتنا مل گیا، تو پھر بندہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ یہ سوچے کہ جو میری قسمت میں تھا، جو میری تقدیر میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی تھی، اس کے مطابق جو مجھے ملنا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، میں اس پہ خوش ہوں، تو پھر تو یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، مالداری مال سے نہیں ہوتی۔ اگر مالداری مال سے ہوتی، بہت سے مالدار ایسے کمینے پن کی وجہ سے اپنی ذات پہ بھی نہیں خرچ کرتے۔ مالداری ہوتی ہے دل کے غنا سے۔ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری سامان کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، مالداری دل کے غنی ہونا ہے۔ دل کے اندر یہ بٹھا لو کہ اللہ پاک نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، جو دیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے کہ اگر تم غنی بننا چاہتے ہو، تم مالدار بننا چاہتے ہو، جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا اس حال میں خوش ہو جاؤ۔ دل کو سمجھا لو کہ بھئی یہی میری زندگی ہے اور یہی اللہ نے مجھے دینا تھا، اور جو اللہ مجھے دے رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ جب اس بات کے اندر لگ جائے گا یار فلاں کو تو اتنا دیا، مجھے نہیں دیا، یہ کبھی بھی ساری زندگی بادشاہ کی سیٹ پہ بھی بیٹھ جائے، لیکن جب یہ دوسرے کی طرف اس نگاہ سے دیکھتا رہے گا تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو کیا بن جائے گا؟ مومن بن جائے گا۔ یعنی اگر ایمان کا ذائقہ اور چاشنی چاہتا ہے تو کیا کر لے، اس بات کے اوپر مطمئن ہو جا کہ میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، حسن سلوک کرنا۔ احسن یہ اخلاق اعلیٰ درجہ ہے کہ بالکل جھک کے اس کے سامنے پیش آنا، اس کی خیر خواہی، اس کی خوشی غمی کے اندر شریک ہونا، تو پھر تو کیا بن جائے گا؟ پھر تو ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ اور فرمایا وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر مسلمان بننا چاہتا ہے تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ لیول اگر تیرے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر تو کیا بن جائے گا؟ مسلمان بن جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں محسوس کر سکتا
جب تک کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. جو اپنے لیے خواہش ہے، جو اپنے لیے جذبات ہیں، جو اپنی کیفیت ہے، یہ دوسرے کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. اگر یہ دوسرے کے ساتھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بیان کر دیا کہ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تو ایک کام کر لو. وہ کام کیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کر لو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو. اور پھر فرمایا ولا تکثر الضحک، کثرت سے نہ ہنسا کرو، زیادہ ہر وقت ہنسنا کھلکھلانا. فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت سے ہنسنا، ہر وقت ہنستے رہنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر نیک اور برے کی تمیز نہیں رہتی، پھر اس کیفیت کا مصداق بن جاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس پہ اچھی بری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر کروڑ خیریں چھپی ہوئی ہیں. یعنی اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو کیا کر دو، گناہوں کو چھوڑ دو. اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو تم کیا کر لو، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس کیفیت میں اس میں راضی ہو جاؤ. اور اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اگر تم ایمان والا بننے چاہتے ہو تو پھر جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دل زندہ رہے، میرا دل ہر کیفیت کو محسوس کرے، تو پھر کثرت سے ہنسنا چھوڑ دو. ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے ہنسنا، ایک ہوتا ہے قہقہ. مسکرانا سنت ہے، ہر وقت چہرہ خندہ پیشانی کے ساتھ بھائی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے. کبھی کبھی ہنس لینا ٹھیک ہے، لیکن اس کو مشغلہ کثرت بنا لینا یہ ٹھیک نہیں. اور قہقہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں، آپ نے ساری زندگی کبھی قہقہ نہیں لگایا. تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ان نسخوں کے اوپر عمل کر کے ان ساری کیفیات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھ ہوتے ہیں، اور آج غار کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے، حدیث کے اندر ہے دائیں طرف سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور یہ بات ثابت ہوتی ہے، سینہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ، کہ جب آپ نے وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کو، لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دین کے ساتھ کتنا شغف تھا اور کتنی دین کے ساتھ لگاؤ تھی کہ جب آپ کو خلافت دی گئی تو ہر طرف مانعین زکوٰۃ بھی پیدا ہو گئے. اور اس کے بعد اسامہ بن زید بن اسامہ کا جو لشکر تھا اس کے بھیجنے کے اندر بھی، اور بہت مرتدین ہونے لگے اور ختم نبوت کا بھی مسئلہ آن پڑا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت سے کام کیا. اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، چلو باقی 4 ارکان کے اوپر تو عمل کر رہے ہیں. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثقلت کا امک یا عمر، اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، یہ بڑا سخت جملہ ہے کہ اجبار فی الجاہلیت، تم تو جاہلیت کے اندر بڑے بہادر ہوتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا، اسلام کے اندر آ کے بزدل ہو گئے ہو. ہر حال میں اسلام کی. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ تو درکنار، اگر زکوٰۃ کے اندر جو جانور دیا جاتا ہے اس جانور کے گلے کے اندر جو رسی ہوتی ہے، اگر یہ لوگ اس رسی کو بھی روکیں گے تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کروں گا. اور پھر فرماتے ہیں اینقص الدین وانا حی، دین کے اندر کچھ نقص پیدا ہو جائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، اس درجے کی آپ کو اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ شغف تھا. اور پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر بھئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بالفصل ہیں، بلا فصل ہیں. اس کی وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ نے 17 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے، ایک قبیلے کی آپس میں ناراضگی ہوگی، اب صلح کروانے کے لیے گئے. آپ نے مؤذن کو کہا کہ بھائی اگر میں نہ آؤں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنا کہ وہ نماز پڑھا دیں. ہوا یوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ نماز پڑھیں. آپ نماز پڑھانے لگے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ پیچھے ہونا شروع ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ وہیں ٹھہریے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو گئے اور نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تو کیوں پیچھے ہو گیا تھا؟ کہا کہ ابو قحافہ کی اب اتنی جرت نہیں ہے کہ امام الانبیاء سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور والی مدینہ کے ہوتے ہوئے میری اتنی جرت کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت ہے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ میں صدیق سے راضی ہوں. آپ نے خود فرمایا کہ میں نے ساروں کے احسانات ادا کر دیے, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احسان اللہ ادا کرے گا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے گا. اور ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غزوہ بدر تھا یا غزوہ احد تھا کہ جب اب کفار کا ٹارگٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نعوذ باللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے, پھر یہ ختم ہو جائیں گے. تو سارے صحابہ اس فکر مند میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا, ایک الگ سے چھپر بنایا گیا کہ یہاں پر رہیں گے. اب سارے جانثار تھے. اب کہا کہ آپ کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اس وجہ سے نہیں ڈر رہے تھے کہ بزدل تھے یا ان کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ نہیں تھا, وہ اس وجہ سے ڈر رہے تھے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری جان بھی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ آ جائے گی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے. اور کوفہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا, آپ نے فرمایا کہ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہے. کہا میں نہیں, بہادر اس وقت سب سے بہادر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہا کیسے؟ وہ سارا پھر واقعہ سنایا کہ کہا کہ میں جو حاضر ہوں, ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اپنا مال قربان کیا, اپنی اولاد قربان کی, سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عشق سیکھنا ہو, کسی نے محبت سیکھنی ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھے, کس طرح محبت کی جاتی ہے اور کیسے محبت کا حق ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اللہ جب حکم دے گا ہم یہاں سے ہجرت کریں گے, تو جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ لگایا کہ ساری امانتیں مکہ والوں کو واپس کر دو, پھر ہمارے پاس مدینہ میں آ جانا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا سفر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کے دروازے پہ دستک دی. بعد میں کہ ابھی دستک نہیں دی, فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اتنی رات میں کیا کر رہا تھا؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ, جب سے آپ نے کہا ہے کہ اللہ جب ہجرت کا حکم دے گا تو ہم یہاں سے عنقریب ہجرت کریں گے, تو میں اس رات سے نہیں سویا, میں اسی یہاں کھڑا رہتا ہوں کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں نہ جا سکوں. یہ محبت ہے. اور کتنی بڑی محبت کی دلیل, وہ غار کے اندر جو اپنی قمیض اور عمامے سے سارے سوراخ بند کر دیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بھیجا, اور سوراخ کے اندر جناب ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا, اس سوراخ کے اندر سانپ تھا, وہ ڈستا رہا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دی, کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر خلل نہ آ جائے. اور پھر جب شدت درد کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑا, تو آپ نے فرمایا ما یبکیک یا ابا بکر, اے ابوبکر تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ دیکھو جب ہنگامی موقع ہوتا ہے نا تو پھر بندہ القابات کو چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں مجھے کسی چیز سے کوئی تکلیف ہو یا کسی کو ہوتی ہو تو میں القاب نہیں کہوں گا تجھے کرنٹ پڑ رہا ہے, تجھے یہ چیز ہے, فوراً وہ کہہ دوں گا, القابات نام کو بھی چھوڑ دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا فدا کا ابی و امی, اب القاب, میری ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اللہ کے رسول, مجھے سانپ نے ڈن سکے. اب یہاں سے بھی ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے, بڑا پیارا نقطہ ہے, کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگایا, اور یہ وہی لعاب مبارک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آنکھ مبارک پہ لگایا تھا. اور یہ نبوت کا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار کے اندر لے کے گئے, اور جب فتح مکہ ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو اٹھاؤں, آپ نے فرمایا کہ تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, میں تمہیں اٹھاتا ہوں.
تو یہاں علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلیفہ کیسے بن سکتا؟ اور سب سے بڑی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا، اور جتنی بھی محبت اور جتنا بھی تعلق سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا، اس کی مثال پھر اللہ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے ہر حال میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا، اور یہ فضیلت دی کہ تمام مخلوقات میں سے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ ان کے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب اور اللہ سے محبت نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کا اتباع کریں، بالخصوص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو، ان کی زندگی، ان کے معاملات، ان کی طرز زندگی کو ہم سیکھیں، ان کی سیرت کو ہم پڑھیں تاکہ ان کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔